السلام علیکم۔ صبح پاکستان لائیو کے ساتھ میں ہوں انجم صحرائی۔ امید ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ آج اقبال ڈے ہے۔ ایک زمانے میں اقبال ڈے بڑی ہم اہمیت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے ایک پروقار طریقے سے ہمارے ہاں ایک روایت تھی کہ اقبال ڈے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر منایا جاتا تھا۔ اور اب تو جو صورتحال بنی ہے، اب تو صورتحال یہ ہے کہ سرکاری سطح پر اس کی تعطیل بھی گم ہو گئی، چھٹی بھی ختم ہو گئی، اور شاید ہمارے تعلیمی اداروں میں علامہ اقبال کے حوالے سے کس حد تک تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن صورتحال اتنی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے۔ سامعین محترم، علامہ اقبال محبت کے شاعر تھے، آزادی کے شاعر تھے۔ اس ملک کا خواب دیکھا، آزادی کا خواب دیکھا، اور آزادی کے 60 برس گزرنے کے بعد جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی آوازیں، مختلف نوعیت کی آوازیں مختلف انداز میں اس پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عمائدین کے خلاف، پاکستانی نظریہ کے خلاف، پاکستانی سوچ کے خلاف ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ آزادی کو 60 برس گزر گئے، 70 برس گزر گئے، آدھے سفر میں ہم ایک حصہ گنوا بیٹھے، اور اس ایک حصے کے گنوانے میں اس قوم کا، اس قوم کے رہبروں کا، اس قوم کے دانشوروں کا، اس قوم کی عوام کا کیا حصہ ہے، یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ آج ہم اقبال ڈے منا رہے ہیں صبح پاکستان لائیو کے فورم سے۔ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے۔ پروگرام کے مطابق ہم نے جمعے کو اپنا پروگرام پیش کرنا تھا، لیکن 9 نومبر کے اقبال ڈے کے حوالے سے ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ پروگرام پیش کریں، اور ہم یہ پروگرام بڑی اجلت میں ہم نے یہ ترتیب دیا ہے۔ میں مشکور ہوں جناب پروفیسر فاروق ایاز صاحب کا، جنہوں نے میری انتہائی مختصر سی تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے علامہ اقبال کا پیغام امن۔ علامہ اقبال کے حوالے سے آج تو بہت سی آوازیں سننے کو ملتی ہیں ہمیں۔ کوئی فکر اقبال کو دہشت گردی سے جوڑتا ہے، اور کوئی فکر اقبال کے حوالے سے خاصے تحفظات کا وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کیا کہا جائے کہ علامہ اقبال نے کہا، یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ فاروق صاحب، شاید جہاد زندگانی اور شمشیروں کے حوالے سے شاید ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اقبال نے جو ہے کچھ دہشت کا اور دہشت گردی کا سبق دیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ انتہائی مشکور ہوں، آپ تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجم صحرائی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ایک نہایت ہی اہم موضوع کے اوپر یہ پروگرام رکھا ہے اور مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں آپ سے بھی، اپنے آپ سے بھی، اپنی قوم سے بھی اور تمام لوگوں سے اس معاملے میں بات کروں، مخاطب ہوں اور حصہ لوں۔ آپ نے بات کی کہ پتہ نہیں کہ علامہ اقبال کے حوالے سے تقریبات کی کیا صورتحال ہے، اور اسکولوں اور کالجز میں اس دن کے حوالے سے کیا پروگرام چل رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے حوالے سے ایک بات کی کہ گورنمنٹ نے جو کو یاد کرنے کے لیے، فکر اقبال پہ بات کرنے کے لیے چھٹی ہوا کرتی تھی، وہ چھٹی ختم کر دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں کہ علامہ اقبال اب وہ شخصیت نہیں رہے جنہیں
یاد کرنے کے لیے کسی یوم کی ضرورت ہے یا چھٹی منانے کی ضرورت ہے؟ علامہ اقبال اس سے اب ماورا ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال اب کسی ایک قوم کے بطور خاص آدمی نہیں رہے۔ علامہ اقبال کسی ایک قوم کے بھی شاعر نہیں رہے۔ اب انسان باشعور ہو گیا ہے، انسان سماجیات کو، انسان آزادی کو، انسان آزادی رائے کو اب سمجھنے لگا ہے۔ آزادی کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، آزادی رائے بھی کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، سوچ و بچار بھی کسی خاص طبقے تک اب محدود نہیں رہی۔ اب جب پوری انسانیت کا مسئلہ سوچ و بچار ہے، اب پوری انسانیت کی جو غالب قوت ہیں انہیں اب اس آزادی شعور کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اب اقبال سب کے شاعر ہو گئے، اب اقبال سب کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ غور سے اس کے کلام کو، چونکہ جس دور میں اقبال آئے، اقبال ایک سچے مسلمان ہیں اور مسلمان اس دور میں اطلاع کے اندر ہیں، اسی لیے وہ مسلمانوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو جگا ہے۔ اگر آپ اس کی شروع کی نظمیں دیکھیں، درمیان کی نظمیں دیکھیں، آپ آخر کی نظمیں دیکھیں، اس کے آپ خطبات کی بات کریں تو اس نے پوری انسانیت کی بات کی۔ اس نے ہر جگہ، یعنی جب وہ یہ بات کرتے ہیں آ تجھ کو بتاؤں رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، تو یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اقوام غالب کی بات کر رہے ہیں۔ اقوام غالب کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو خواب سے بیدار ہو جاتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ اس میں کہاں کون ہے حکمراں؟ وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اقبال میں دہشت گردی کا تصور کیسے ابھرا ہے؟ اب مسئلہ ایک یہ ہے کہ ایک تو آج کل کے زمانے میں غالب اقوام نے اس لفظ کو بہت اچھالا ہے۔ اب غالب اقوام کی ہاں میں ہاں، میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ جو حکمرانی کا ایک سحر ہوتا ہے، ایک سحری ہوتی ہے، ایک جادوگری ہوتی ہے، اس میں ہر کوئی گرفتار ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس کی زبان بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دہشت گردی کی جو عالمگیر ڈیفینیشن ہے جس سے پوری دنیا کو اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ دہشت گرد وہ ہے کہ جس قانون کو وہ تسلیم کرتا ہے، وہ اس قانون کے خلاف خود تلوار اٹھا لیتا ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ اب اس پہ اگر آپ دیکھیں تو اقوام غالب اس پہ کھڑی نظر آتی ہیں کہ اب وہ سحری سے بھی نکل کے اب وہ عجیب چکر میں آ گئی ہیں۔ اقبال نے تو ایسی بات کوئی نہیں کی ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی بات کو سن لیں، ہم اپنی بات کریں۔ جب تک اقبال کا یہ بھی ایک جو بڑا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ بات کی جائے، آزادی رائے کا اظہار کیا جائے، لوگوں کی بات کو سنا جائے اور لوگوں کی بات کا بات سے جواب دیا جائے۔ اس نے ہمیشہ بات کی ہے، ہمیشہ اس نے حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ تو اس سے ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ دہشت گردی کی بات کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو یہ پیغام دیتا نظر آتا ہے کہ لوگ عقل کا بہترین استعمال کریں، لوگ سوچیں کہ دنیا میں حقیقت کیا ہے۔ دنیا میں اب جب اس کا فارسی کلام دیکھیں، اس کا اردو کلام دیکھیں، اس کے خطبات دیکھیں، آپ کسی بھی، یعنی ایک اب بات بظاہر تو وہ بات کر رہا ہے جاوید سے، جہاں میں جم سے میرا جہاں میں سے فعال اچھا ہے، جی جی، یہ بظاہر بات جاوید سے کر رہے ہیں، لیکن وہ دنیا کے ہر بچے سے بات کر رہے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانوں پر یا اقوام ایسی جو کسی کی غلامی قبول کر لیتی ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتے نظر آتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ اچھا، یہ علامہ اقبال کی جو تعلیمات ہیں، یہ علامہ اقبال کا جو فکر ہے، اس حوالے سے اب ہماری جو قومی سوچ میں اتنی کیوں تھوڑی سی ایسے ہے جیسے بالکل دوری محسوس ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا وہ بات نظر نہیں آ رہی جو آج سے 10 سال پہلے میں نظر آتی۔ میرا خیال ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے نا، جب وہ شعور کی بات کرتی ہے، وہ آزادی کی بات کرتی ہے، چونکہ ہمارے اوپر جو طبقہ ہے
بڑی یہ اقبال کے پیغام میں یہ بات نظر آتی ہے کہ حکمران طبقہ کسی بھی قوم کا ہوگا وہ ایک جیسا ہوگا. وہ عام آدمی کو اپنے ایک جادوئی اثر میں گرفتار کرے گا. جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں رمز موسیقی یا اس طرح کی بات. یعنی جو ایاز کے گردن میں توق ڈالا گیا غلامی کا وہ اس کو ساز دلبری سمجھ رہا ہے. جب یہ ہمارا نوجوان، ہماری یوتھ، ہماری قوم جب حکمران کے سامنے کھڑی ہوتی ہے کہ میں اس طرح سفر کر رہا ہوں، آپ اس طرح سفر کر رہے ہیں. میرے والد کو جو پی ٹی سی ٹیچر ہے وہ 40 سال کے بعد 4000 روپے پینشن ملتی ہے. ہمارا جو حکمران یا ہمارا کوئی بھی بڑا سینٹ کا چیئرمین ہے یا سپیکر ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے یا صدر ریٹائر ہوتا ہے، وہ تو لاکھوں روپے کی مراد لیتا ہے. ہمارا نوجوان پوچھتا ہے جب وہ یہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ عجیب بات کر رہا ہے، یہ آپ کو کس نے سکھائی ہے. وہ اس کے مقابلے میں آپ کو اقبال کا شعر پڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایسے اقبال نے سکھایا. حالانکہ اقبال نے نارمل بات کی ہے. یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. یورپ سے نہیں ہے. اس نے تو اپنے نوجوان کو اس نے ضرب لگ، کیونکہ اس وقت مسلم دنیا کو اگر آپ غور کریں، جناب امام غزالی کے بعد لوگوں کو جو بڑے لوگ ہیں، امام ابن تیمیہ کو دیکھ لیں، پھر یہاں مولانا مودودی کو دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ کو دیکھ لیں، علامہ اقبال کو دیکھ لیں، سید قطب کو دیکھ لیں، ان لوگوں نے مسلمانوں کو محکوم دیکھا ہے. اس سے پہلے جو ہمارے بڑے لوگ گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، ہمارے چاروں امام گزرے ہیں، انہیں مسلمانوں کی غلامی کا دور کی بات تو تھی نہیں. مسلمان دنیا میں سربلند تھے، لہذا اس طرح انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے صرف دین کی بات کی. یہ لوگ جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مسلمان تو غلام ہو گئے، لہذا انہوں نے جیسے سر سید احمد خان نے کہا کہ 1857 کے بعد جنگ ہم ہار گئے، ہارنے کے بعد انگریز کا غلبہ آ جاتا ہے، پورا اس کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے. بہادر شاہ ظفر کے بعد مسلمان بالکل زمین پر آ جاتے ہیں، وہ کوئی جگہ نہیں ملتی، زبان ان کی ختم ہو جاتی ہے، کلچر ان کا ختم ہو جاتا ہے، تعلیمی ادارے ان کے ختم ہو جاتے ہیں. تو سر سید نے ان کو جو بات کی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر کے آپ کچھ زندہ ہو جائیں، یہ سر سید کی بات تھی کہ آپ کچھ سر اٹھا کے چلیں. انسان پھر ہی بات ہوگی نا جی. بندہ کچھ پڑھے گا، لکھے گا، میں جس سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کی زبان مجھے آئے گی تو میں اس سے بات کر سکوں گا. لیکن علامہ اقبال نے آزادی رائے کی بات کی کہ تو اپنا مقام سمجھ، تو کہاں تھا. اگر میں کہتا ہوں اس وقت مسلمان اس مقام پہ نہ ہوتے، مسلمان غالب ہوتے اور مسلمان اسی طرح ظلم کر رہے ہوتے جس طرح انگریز کر رہا تھا یا ہندو کر رہا تھا، تو اقبال ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. آپ اقبال کو مختصر لفظوں میں اقبال کے پیغام کو کیسے سمیٹیں گے؟ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ دریا میں کوزے میں دریا کو بند کریں. اس طریقے سے میں کہوں گا. میں سارے صاحب کوئی مجھے اس طرح کا دعویٰ تو نہیں ہے کہ میں ماہر اقبالیات ہوں، لیکن استاد ہونے کے ناطے ایک تھوڑا سا جو ایک شعور ہوتا ہے ایک قوم کے فرد کی حیثیت سے، میں جو اقبال کے پیغام کو سمجھتا ہوں اس کا پیغام کامن ہے. بطور خاص میں نے پہلے عرض کیا، بطور خاص وہ اسی لیے مسلمانوں کا پیغام لگتا ہے کہ مسلمان اس وقت، چونکہ وہ خود مسلمان ہے، مسلمان اس وقت سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی، تعلیمی ہر حوالے سے نیچے کھڑے ہیں. وہ چونکہ ان کو پکار رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں کا شاعر ہے. وہ اس کی جو شاعری کا جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کو مختصر بات کریں، وہ ایک قوم کو، ایک فرد کو یہ بتانا چاہتا ہے عزت شان سے کیسے جیا جاتا ہے، جرأت، استقامت اور غیرت کی زندگی کیسے بسر. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سامعین محترم، اگر بات کی جائے علامہ اقبال کے حوالے سے تو بڑی خوبصورت ایک بات کی علامہ اقبال نے کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. نوجوانوں کو ایک پیغام دیا خدمت کا، نوجوانوں کو پیغام دیا ایک دوسرے کے کام آنے کا، شعور کا، فکر کا، آگہی کا. تو سامعین محترم، آج کا یہ ہم پروگرام انتہائی مختصر رکھیں گے، چونکہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں صبح پاکستان لائیو عوامی، سیاسی، سماجی مسائل پر ہم سیر حاصل گفتگو کیا کریں گے.
صوبہ پاکستان کا جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے، جو ہمارا ایک فکر اور سوچ اور فلسفہ ہے، وہ پاکستان ہے، پاکستانیت ہے۔ ہم پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم پاکستانیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم اس ملک کو کی بقا اور استحکام کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس وسیب کی بات کریں گے، ہم اس ملک میں رہنے والے عام آدمی کی بات کریں گے۔ فاروق بھائی، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس وسیب کے ان لوگوں کی بات کریں، اس طبقے کی بات کریں جس طبقے کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ پسماندہ ترین طبقات، ہوم لیس لوگ ہیں، دریائی کٹاؤ کا شکار لوگ ہیں، عام آدمی، عام نوجوان ہیں، بے روزگار لوگ ہیں۔ ہم ان لوگوں کی بات کرنا چاہتے ہیں جن کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہ فیس بک کا ایک بہت بڑا ایک کریڈٹ ہے کہ ہم اپنی آج بات اپنے فالورز کو پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام جو تھا وہ جمعے کو نشر ہونا تھا، اور آج جیسا کہ میں نے بتایا کہ یوم اقبال کے حوالے سے ہم نے ایک مختصر سی نشست رکھی۔ تو سامعین محترم، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے تعلق جڑا رہے گا، آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔